السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ معزز حاضرین سامعین، کل ہم نے جو بھی واقعات سنا، لیکن اس واقعات کو سننے کے بعد اس واقعات کے اندر میں کیا درس ہے، کیا عبرت ہے، کیا اس کے فوائد ہیں، اس کا ذکر کل کے درس میں نہیں ہو پایا تھا۔ تو جو واقعات ہم نے کل پڑھے تھے، اس واقعات کے اندر میں ہمیں کیا درس ملتا ہے، کس بات کی طرف ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں رہنمائی کرنی ہے، اس واقعات کے تناظر میں آج انشاءاللہ اسی سے ابتدا کی جائے گی۔ آج صفحہ نمبر 335 335 سے لے کر 349 تک انشاءاللہ آج کا درس ہوگا۔ بنو تمیم میں اسلام پر ثابت قدم رہنے والے۔ ہم نے کل کے درس میں یہ ملاحظہ کیا تھا کہ بنو تمیم کے اکثر لوگ سجاح کے پیروکار ہو گئے تھے، ان کے متبعین ہو گئے تھے۔ سجاح وہی خاتون ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بنو تمیم کے تمام قبائل یا تمام افراد یا رؤساء مرتد نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ بعض جدید مؤرخین باور کرانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بنو تمیم کے بعض خاندان، افراد اور رؤساء کی ثابت قدمی اور اسلامی قوت کے پیش نظر مالک بن نویرہ سجاح کو ابو بکر سے قتال سے پہلے ان تمیمی مسلمانوں سے قتال کرنے پر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب بنو تمیم کے ثابت قدم مسلمانوں کے سامنے سجاح کو شکست فاش ہوئی تو مدینہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے یمامہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بے شمار تاریخی روایات اس حقیقت کی تائید کرتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، بلکہ ان روایات میں بہت ہی گہرائی میں اترنے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ بنو تمیم میں مرتدین اور مترددین کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور بعض روایات مرتدین کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے سلسلے میں قبیلہ رباب کے عظیم کردار کی تصویر کشی کرتی ہے۔ اسی طرح سجاح اور اس کی جماعت نے ان کو نشانہ بنایا، اور بعض روایات اس عظیم مقابلے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو قبیلہ رباب اور سجاح کے مابین ہوا، اور جب سجاح بنو تمیم کے مسلمانوں کو تابع کرنے میں ناکام ہو گئی تو آخرکار صلح پر معاملہ ختم ہوا۔ اسی طرح یہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیس بن ثابت مرتد کا ساتھ دینے پر نادم ہوا اور اپنی خاندان کی زکوٰۃ لے کر مدینہ آیا۔ سجاح اور اس کی جماعت جو ہے اس معاملے میں ناکامی کا شکار ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مالک بن نویرہ کا قتل۔ کل کے درس میں ہم نے اخیر میں جا کر کے یہ بات آپ کے درمیان رکھی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ اس کے تعلق سے صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ غلط فہمیاں ہوئی، اور اس کی شکایت لے کر کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی شکایت پر کان نہیں دھرا، اور آپ نے اتنا کہہ کر کے ٹال دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فائز کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس روایات کی کیا حقیقت ہے ہم یہ بھی ضرور سنیں۔ مالک بن نویرہ کے سلسلے میں روایات جو آتی ہے اس کے اندر میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آیا وہ مظلوم قتل ہوا یا یہ کہ وہ قتل کا مستحق تھا، یعنی کہ مالک بن نویرہ جو قتل کیا گیا وہ مظلوم تھا یا پھر واقعی وہ قتل کا حقدار تھا، اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ڈاکٹر علی نے اس سلسلے میں اپنی کتاب میں تحقیق پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے شیخ محمد طاہر بن عاشور نے بھی اپنی کتاب نقد علمی علی کتاب الاسلام و اصول الحکم میں اس بحث کو چھیڑا ہے، اور محمد زاہد کوثری نے اپنی کتاب مقالات الکوثری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دفاع کیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اس موضوع پر بحث کی ہے، لیکن اس موضوع کے سلسلے میں نے ڈاکٹر علی کوئی رائے کو اختیار کیا۔ یہ میں نے نہیں بلکہ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر علی کی جو رائے ہے اس رائے کو صاحب کتاب نے اختیار فرمایا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مسئلہ پر بڑی نادر علمی تحقیق پیش کی ہے، اور
استشہادات کے واقعات کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق، یعنی کہ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق معاصرین کے یہاں اس کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا ہے، اور اس تحقیق و بحث کے نتیجے پر آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں میں اس سے پورا اتفاق رکھتا ہوں۔ مالک بن نویرہ کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ اس کا کبر تھا، اس کا غرور تھا، اور اس کا اسلام کے بارے میں تردد تھا۔ اس کی بنیاد پر وہ قتل کیا گیا۔ جاہلیت اس کے اندر باقی رہی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول کی اطاعت، بیت المال کے حق کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، میرے تصور کے مطابق یہ شخص سرداری اور قیادت کا شوقین تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بنو تمیم کے سرداروں میں سے اپنے ان بعض اقارب سے اس کو خلش تھی جنہوں نے اسلامی خلافت کی اطاعت کو قبول کیا اور حکومت کے سلسلہ میں اپنے واجبات کو ادا کر دیا تھا۔ اس کے اقوال و افعال دونوں ہی اس تصور کی تائید کرتی ہیں۔ اس کا مرتد ہونا، سجاح کا ساتھ دینا، زکوٰۃ کے اونٹوں کو اپنے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دینا، زکوٰۃ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے سے روکنا، یہ تمرد ہے۔ یہ عصیان کے سلسلے میں اپنے قرابت دار مسلمانوں کی نصیحتوں کو نہ سننا، یہ سب اس پر فرد جرم ثابت کرتے ہیں، اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص اسلام کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھا۔ اور اگر مالک بن نویرہ کے خلاف کوئی حجت و دلیل نہ ہو تو اس کا صرف زکوٰۃ روک لینا ہی اس پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کافی ہے۔ متقدمین کے یہاں یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا۔ ابن عبدالسلام کی کتاب میں ہے کہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک سے گفتگو کی اور اس کو اس کے موقف سے پھر جانے کی کوشش کی، پھیرنے کی، لیکن مالک نے نماز کو تسلیم کیا اور زکوٰۃ سے اعراض کر لیا، زکوٰۃ سے اعراض کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ مرتدین کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ انہی کے ضمن میں وہ حضرات بھی تھے جو زکوٰۃ کو تسلیم کرتے تھے اور اس کی ادائیگی سے رکے نہیں تھے، لیکن ان کے سرداروں نے انہیں اس سے روک دیا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، جیسا کہ بنویر بع، انہوں نے اپنی زکوٰۃ اکٹھی کی اور اس کو ابوبکر کے پاس بھیجنا چاہتے تھے، لیکن مالک بن نویرہ نے انہیں روک دیا اور ان کی زکوٰۃ کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ جو وضاحت ہم نے آپ کے درمیان مالک بن نویرہ کے تعلق سے رکھی ہے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک ابن نویرہ کو جو قتل کیا ہے یہ وہ قتل کا حقدار تھا، یہ آپ کے ذہن میں صاف ہو جانا چاہیے۔ اتنی تحقیقات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، شفاف اور ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ مالک بن نویرہ کا جو قتل ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل حق پر مبنی کیا تھا۔ اب ایک بات، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اتہام لگایا جاتا ہے، بہتان تراشی ان کی زندگی میں کی جاتی ہے، وہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کے درمیان بات رکھ دیں۔ میں ایک بات آپ کو دوران درس ہی بول دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ بات آپ درس کے بعد جو آپ کو وقفہ دیا جاتا ہے اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، چونکہ ایک ایسی باتیں اس درمیان میں آتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہوں۔ ابھی اس واقعہ میں آپ کے درمیان ایک بات رکھتا ہوں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ام تمیم سے شادی کی۔ یہ ام تمیم کا نام لیلہ بنت سنان منہال تھا، اور یہ کون تھی؟ یہ مالک بن نویرہ کی بیوی تھی۔ ابھی میں نے جس کا ذکر کیا کہ مالک بن نویرہ کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا تھا، اور قتل کے بعد وہ مال غنیمت میں آئی تھی، اور وہ قیدی بن کر کے جب آئی تو ام تمیم سے حضرت خالد ابن ولید نے شادی کی تھی۔ تو بعض لوگوں نے آپ کو کٹگھرے میں کھڑا کیا اور آپ کے اوپر میں کیچڑ اچھالنا چاہا ہے۔ اس کی تحقیق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس واقعہ کو آپ بغور سنیں۔ تو ام تمیم کا نام لیلہ بنت سنان منہال تھا، یہ مالک بن نویرہ کی بیوی تھی۔ اس شادی سے متعلق بڑا جدال، بڑا جھگڑا واقع ہے۔ اپنے غلط مقاصد کی برآری کے پیش نظر لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر مختلف اتہام باندھے ہیں جن کا سچائی سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پاکیزہ علمی بحث و تحقیق کے سامنے پائے ثبوت کو نہیں پہنچتے۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت خالد پر یہ بہتان باندھا کہ وہ ام تمیم کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے تھے اور اس سے عشق رکھتے تھے، اس لیے وہ صبر نہ کر سکے اور قید میں آتے ہی اس سے شادی کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، یہ شادی نہیں بلکہ زنا تھا۔ لیکن یہ جو قول ہے جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ من گھڑت ہے، صریح جھوٹ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قدیم مراجع اور مصادر میں اس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا ہے، بلکہ صریح نصوص کے خلاف
یہ بات گردانی جائے گی، چونکہ نصوص کے اندر میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی شفاف ہے، ان کا دامن بالکل صاف ہے۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خالد ابن ولید نے مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے زکوٰۃ روک لی تھی، جس کی وجہ سے ان کا خون حلال ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ام تمیم سے اس کا نکاح فاسد ہو گیا، یعنی کہ مالک بن نویرہ سے جو نکاح ہے وہ فاسد ہو گیا۔ اور مرتدین کی عورتوں کے سلسلہ میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب وہ دارالحرب سے جا ملے تو ان کو قید کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ امام سرخشی رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب ام تمیم قیدی بن کر کے آئی تو حضرت خالد ابن ولید نے اس کو اپنے لیے منتخب فرمایا تھا۔ واضح نصوص میں آپ کے درمیان رکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طریقے کے واقعات سامنے آتے ہیں، اس کی طرف میں انشاءاللہ آپ کو لیے چلوں گا اور آپ کے ذہن کو اس کی طرف متوجہ کروں گا۔ اور جب وہ حلال ہو گئی تب اس سے شباشی کی، یہ حضرت خالد بن ولید نے۔ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ اس مسئلے پر تعلیق چڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خالد نے ام تمیم اور اس کے بیٹے کو ملک یمین کے طور پر لیا تھا، یعنی کہ لونڈی کے طور پر، کیونکہ وہ جنگی قیدی تھی اور اس طرح کی خواتین کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو صرف ایک مرتبہ حیض آنے تک وہ دور رہے گا، پھر اس سے دخول کرے گا۔ یہ مشروع اور جائز عمل ہے، اس پر طعن و تشنیع کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے مخالفین اور ان کے دشمنوں نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور اس ظلم میں مبتلا ہوئے کہ مالک بن نویرہ مسلمان تھا اور حضرت خالد بن ولید نے صرف ان کو اس کی بیوی کے لیے قتل کر دیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید پر یہ اتہام لگایا گیا کہ انہوں نے شادی کے ذریعے سے عرب کے عادات و اطوار کی مخالفت کی۔ چنانچہ عقاد کا کہنا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی سے میدان قتال میں سبپاشی کی، جو جاہلیت اور اسلام میں عربوں کی عادت کے خلاف اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عادات اور اسلامی شریعت کے حکم کے منافی ہیں۔ عقاد کا یہ قول سچائی سے بالکل دور ہے۔ عربوں کے یہاں اسلام سے قبل بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جنگوں اور دشمنوں پر فتح یابی کے بعد قیدی خواتین سے لوگ شادیاں کر لیا کرتے تھے اور انہیں اس پر فخر ہوتا تھا۔ اسی لیے اس طرح کی قیدی خواتین کی اولاد کی کثرت جو ہے ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو حضرت خالد ابن ولید نے کوئی بھی ناجائز کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مباح کام کیا ہے، جائز کام کیا ہے، اور اس کے لیے مشروع طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور یہ فعل تو اس ذات سے ثابت ہے جو خالد ابن ولید سے افضل تھے، یعنی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے ابھی پیچھے آپ کے درمیان یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حضرت خالد پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران میں یا پھر اس کے فوراً بعد شادی کر لی، تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے فوراً بعد حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی بیوی ہیں، ہم لوگوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، یہ بھی ایک جنگ کے موقع پر قیدی بن کر کے آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی تھی، اور یہ جویریہ بنت حارث یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی کہ اس شادی کی وجہ سے ان کے خاندان کے 100 آدمی کو آزاد کر دیا گیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آ گئیں۔ اور اس شادی کے بابرکت اثرات میں سے یہ ہوا کہ ان کے والد حارث بن زرار بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب سے شادی کی، اور خیبر ہی میں یا لوٹتے ہوئے آپ نے راستے میں حضرت صفیہ بنت حی سے شب زفاف کی، آپ نے شباشی کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے تو پھر اعتاب اور ملامت کی کوئی وجہ ہی نہیں، یہ خود بخود کافر ہو جاتے ہیں۔ البتہ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل نے خالد ابن ولید کے دفاع میں جو منہج اختیار کیا ہے، میں اس منہج کو بھی آپ کے درمیان رکھتا ہوں، لیکن ان کا یہ منہج اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وہ منہج کیا ہے جو محمد حسین ہیکل نے اختیار کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خالد ابن رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے تابع ہیں جو ہمیشہ بلند رہے گی۔ میں آپ کے درمیان رکھتا ہوں کہ خالد ابن ولید کے تعلق سے محمد حسین ہیکل نے ان کے دفاع میں جو منہج اختیار کیا ہے اسے شریعت کے تناظر میں قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کا جنازہ نکال دیں۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کتابیں ہیں جو کہ ہمیشہ بلند رہے گی، اس سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہو سکتا ہے۔ اشخاص کی برات اور صفائی پیش کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ منہج اور دستور کو ہی ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہیکل صاحب نے یہ گلفشانی کی ہے کہ عرب کی عادت کے خلاف کسی عورت سے شادی کرنا بلکہ استبراء رحم سے قبل دخول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یہ فاتح اور غازی کی طرف سے ہو۔ اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے لیے قیدی جو خواتین ہیں یعنی لونڈیاں جو بنی ہیں، شریعت کی تطبیق و نفاذ میں تشدد و جمود مناسب نہیں ہے کہ اس کا نفاذ خالد جیسی عظیم اور نابغہ روزگار شخصیتوں پر کیا جائے، اور خاص کر جب اس سے حکومت کو نقصان اور خطر لاحق ہو سکتا تھا۔ یہ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کی بات تھی جو میں نے آپ کے درمیان رکھی ہے۔ ان کے اس بات کے تناظر میں شیخ احمد شاکر نے ہیکل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس بات کا شدید خوف ہے کہ کہیں مؤلف نپولین وغیرہ بادشاہان یورپ کی کالستانی اور ان کے دفاع میں فرنگی مؤلفین کی تحریروں سے متاثر تو نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے قائدین کے معاصی جرائم پر پردہ ڈالنے اور ان کے حلقہ ثابت کرنے کے لیے ان کی عظمت اور ملک و قوم کے ساتھ ان کے احسانات و فتوحات کا سہارا لیا ہے، اور اس تاثر کے نتیجے میں مؤلف نے یہ تصور قائم کر لیا کہ سابق اولین مسلمان بھی انہی لوگوں کی طرح تھے، اور یہ کہہ دیا کہ شریعت کے نفاذ و تطبیق میں جمود و تشدد خالد جیسی عظیم اور نابغہ روزگار شخصیتوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فکر دین و اخلاق کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ یہ جو بات ہے شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ کسی عظمت یعنی کسی شخص کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے ان کی غلطیوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی یہ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کہتے ہیں کہ جو لوگ اگر الزام لگاتے بھی ہیں تو یہ ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں کہ ان کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن یہ بات ایک دم واضح ہے کہ شریعت سے کوئی بھی انسان بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں نے تو وہ بات آپ کے درمیان رکھی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف میں بالکل سچے تھے، اور یہ ثابت ہے، یہ نصوص کے بالکل عین موافق ہے۔ تو اس طریقے کے دفاع کر کے گویا کہ حضرت خالد بن ولید کا دفاع نہیں بلکہ ان کے دامن میں ایک عیب کی رسی بننے کے لیے تیار ہیں۔ جنگی قائدین کی تائید۔ لشکر خالد کے بعد افراد نے یہ شہادت دی کہ مالک بن نویرہ کے لوگوں نے جب مسلمانوں کی اذان سنی تو اذان کا اہتمام کیا، اور اس طرح انہوں نے اپنا خون محفوظ کر لیا، لہذا ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جس جنگ کے اندر میں مالک بن نویرہ کا قتل ہوا ہے، اس جنگ کے قائدین کی جو تائید ہو رہی ہے اس کے بارے میں اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک صحابی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس معاملہ کو بڑا تصور کیا، جب دیکھا کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے شادی کر لی تو ان کے اس تصور میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ حضرت خالد کا ساتھ چھوڑ کر کے ابو بکر کے پاس ان کی شکایت لے کر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے قتادہ کے اس عمل کو غلط قرار دیا کیونکہ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قائد و سربراہ تھے ان سے مفارقت اختیار کی تھی، جس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ عمل دشمن کے مقابلے میں شکست و ناکامی کا سبب بن سکتا تھا۔ آپ نے ابو قتادہ پر سختی کی اور انہیں فوراً خالد بن ولید کے لشکر میں جا کر کے شامل ہونے کا حکم دیا اور ان کو واپس بھیج دیا، اور اس سے کم پر راضی نہ ہوئے کہ وہ واپس جا کر کے حضرت خالد بن ولید کے پرچم تلے اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر کا یہ عمل محکم ترین اور جنگی سیاست تھی۔ دوستو، میں درمیان میں آپ کو اس بات کی طرف آگاہ کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ ابوبکر صدیق کی شخصیت اور ان کے کارنامے کے تعلق سے یہ درس جو ہے وہ لگاتار جو کئی قسطوں پر مشتمل ہے یہ ہو رہا ہے، تو اس میں نمایاں جو فضیلت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو واضح کرنا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ کتنی محکم ترین جنگی سیاست تھی آپ کی کہ آپ نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً واپس کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ آپ اس سے کم پر راضی نہ ہوئے، یعنی آپ نے یہ کہا کہ آپ جائیں خالد ابن ولید کے پرچم تلے شامل ہو کر کے آپ اسلام کا دفاع کریں اور دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ حضرت ابوبکر نے مالک بن نویرہ کے معاملے میں پوری تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ خالد ابن ولید جو ہیں وہ مالک بن نویرہ کے قتل کے اتہام سے بالکل بری ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو پیچھے بھی کہا۔ حضرت ابوبکر اس سلسلے میں حقائق امور سے دوسروں کے بنسبت زیادہ واقف تھے اور گہری نگاہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ خلیفہ تھے اور تمام خبریں آپ کو ہمہ وقت پہنچا کرتی تھی، اور آپ کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان پر بھاری تھا۔ خالد بن ولید کے ساتھ تعامل میں آپ سنت کی پیروی کر رہے تھے، کیونکہ رسول نے خالد بن ولید کو جو ذمہ داری سونپی کبھی انہیں ان ذمہ داری سے معزول نہیں کیا۔ اگرچہ ان سے بعض ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جن سے آپ مطمئن نہیں تھے، آپ نے ان کے اس کو قبول فرماتے اور لوگوں سے فرماتے کہ خالد کو تکلیف مت پہنچاؤ، وہ
اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار پر مسلط کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کا کمال ہے کہ انہوں نے خالد بن ولید کو گورنری سونپی اور ان سے تعاون لیا، حالانکہ ان کے اندر شدت پائی جاتی تھی اور ابوبکر نرم طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت چونکہ سخت تھی اور ابوبکر کی طبیعت چونکہ نرم تھی، تو یہ دونوں طبیعتیں مل کر کے کیا ہو جاتا ہے، ایک اعتدال یعنی میانہ رویہ ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف نرمی اور اسی طریقے سے صرف سختی یہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے اور خالد بن ولید کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ کمال تھا جس کو خلیفہ رسول نے اختیار کیا، اسی لیے مرتدین سے قتال کے سلسلے میں شدید موقف بھی اختیار کیا اور اس سلسلے میں عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم پر غالب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسی شدت پیدا کی جو اس سے پہلے آپ کے اندر نہ تھی۔ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی تھی، لیکن ان کا یہ کمال رہا کہ انہوں نے اپنی خلافت میں ابو عبیدہ ابن جراح، سعد بن ابی وقاص، ابو عبید ثقفی، نعمان بن مقرم، سعید بن عامر رضی اللہ عنہم وغیرہ جیسے لوگوں سے تعاون لیا جو زہد عبادت میں خالد بن ولید وغیرہ پر فائق تھے، جس کا اثر یہ ہوا کہ خلافت کے بعد آپ کے اندر ایسی رافت اور نرمی پیدا ہوئی جو اس سے قبل آپ کے اندر موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ امیر المؤمنین قرار پائے۔ دوستو، اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر میں چلانے کے لیے قائد جو ہے، خلیفہ جو ہے، اگر وہ بھی شدید ہو جائے اور گورنر جس کو بنا جائے وہ بھی شدید ہو جائے تو معاملے کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک کو نرم اور ایک کو گرم ہونا چاہیے تاکہ معاملہ بالکل اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ چلتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت سے قبل بہت سخت تھے، لیکن جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو آپ بڑے نرم ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے جو مقابلے میں تھے وہ ابو عبیدہ جراح، سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر مرافت اور نرمت پیدا ہو گئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی نفیس بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتداد کی جنگ اور عراق و شام کے فتوحات میں حضرت خالد بن ولید سے برابر کام لیتے رہے، باوجود کہ ان سے بعض لغزشیں بھی ہوئی، بعض غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن بعض لغزشیں تعویل کی بنا پر صادر ہوئی اور ان سے ان کی شکایت بھی کی گئی، لیکن آپ نے ان کو معزول نہیں کیا بلکہ صرف سزا پر اکتفا کیا، کیونکہ ان کو برقرار رکھنے میں مصلحت راجح تھی۔ دوسرا کوئی بھی ان کا قائم مقام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ بڑا ذمہ دار اگر اس کے اندر نرمی پائی جائے تو اسے اپنا نائب کسی ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہیے جس کی طبیعت میں سختی ہو۔ وہ اگر ایسا ہو کہ اس کے اندر سختی ہو تو نائب ایسا ہونا چاہیے جس کی طبیعت میں نرمی ہو، تاکہ دونوں کی سختی و نرمی مل کر کے اعتدال پیدا کر سکے۔ اس لیے ابوبکر خالد بن ولید کو نائب مقرر کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور عمر خالد کو معزول کرنے اور ابو عبیدہ کو نائب مقرر کرنے کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ خالد بھی عمر کی طرح شدید تھے اور ابو عبیدہ ابوبکر کی طرح نرم تھے۔ دونوں نے جس کو والی بنایا وہ ان کے لیے زیادہ مناسب تھے تاکہ اعتدال برقرار رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح خلفاء بنے جو معتدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا نبی الرحمہ انا نبی الملحمہ، میں نبی رحمت ہوں اور میں نبی جنگ بھی ہوں۔ اہل عمان کا ارتداد، چونکہ مختلف جو ملک تھا اس کے درمیان میں ارتداد کا معاملہ زور و شور پکڑ لیا تھا، تو اس لیے پے در پہ میں آپ کے درمیان وہ تمام واقعات رکھتا ہوں اور اس کا دفاع کیسے کیا گیا ابو بکر صدیق کی خلافت میں، اور کیسے لوگوں کو پھر سے اسلام کی طرف لایا گیا اور جو لوگ نہیں آئے ان سے قتال کیا گیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اہل عمان نے اسلامی دعوت کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد لقیط بن مالک الازدی ان میں اٹھا، جس کا لقب زتاج تھا اور یہ دور جاہلیت میں شاہ عمان جلندی کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور عمان کے جاہلوں نے اس کی پیروی کی۔ یہ عمان پر قابض ہو گیا اور جلندی کے دونوں بیٹوں جعفر اور عباد کو مغلوب کر دیا اور انہیں ساحلی اور پہاڑی علاقے میں محصور کر دیا۔ جعفر نے ابوبکر کو اس سے باخبر کیا اور مدد طلب کی۔ حضرت ابوبکر نے ان کے پاس 2 امیر بھیجے، ایک حذیفہ بن محسن غلفانی اور دوسرے عرفجہ بارقی ازدی۔ حذیفہ کو عمان کی طرف اور عرفجہ کو مہرہ کی طرف روانہ کیا۔ ان دونوں کو حکم دیا کہ دونوں ایک ساتھ ہو کر کے اولاً عمان جائیں اور حذیفہ بحیثیت امیر ہوں گے، اور جب مہرہ کے علاقے میں پہنچے تو عرفجہ امیر ہوں گے اور ان کی مدد کے لیے اکرمہ کو روانہ کیا۔
حضرت ابوبکر نے ارفجا اور حذیفہ کو لکھا کہ عمان پہنچ کر کئی علماء کی رائے پر عمل کریں۔ جب یہ عمان پہنچے تو جعفر سے مراسلت کی، اور ادھر لقیط بن مالک کو اسلامی لشکر کے پہنچنے کی جب خبر ملی تو وہ اپنی فوج کو لے کر کے مقابلے کے لیے نکل پڑا اور مقام دبا پر فروکش ہوا۔ دبا اس ملک کا شہر اور مرکزی بازار تھا۔ عورتوں، بچوں اور مال و متاع کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ اس سے جنگ میں تقویت ملے، اور جعفر عباد سحار کے مقام پر فروکش ہوئے اور ابوبکر کے مقرر کردہ عمرا کو مطلع کیا۔ وہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ عاملے، دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں پر آزمائش کا وقت آیا، قریب تھا کہ مسلمان وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے احسان فرمایا اور اس نازک گھڑی میں مدد نازل فرمائی۔ بنو ناجیہ اور بنو عبد القیس عمرہ کی ایک جماعت کے ساتھ پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ پہنچے تو فتح و نصرت حاصل ہوئی اور مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، 10,000 مقاتلین کو تہ طیق کیا اور بچوں اور عورتوں کو قید بنا لیا، مال و بازار پر قبضہ کر لیا اور اس کا خمس ارفجا کے ساتھ ابوبکر کو روانہ کر دیا۔ اس فتح عظیم کا سبب یہ بنا کہ عمان میں مسلمان اپنے امیر جعفر اور ان کے بھائی کے ساتھ زتاج لقیط بن مالک ازدی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور محفوظ مقامات کو لازم پکڑا، یہاں تک کہ اسلامی فوجیں ان سے جا ملی، اور اسی طرح بنو حدید، بنو ناجیہ اور بنو عبد القیس کا اسلام پر ثابت قدم رہنا اور مناسب وقت میں مسلمانوں کے ساتھ مارکے میں شریک ہونا، یہ سب بھی مسلمانوں کی فتح پر اثر انداز ہوا۔ اہل بحرین کا ارتداد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کے حاکم اور بادشاہ منذر بن سعدی عبدی کے پاس بھیجا تو وہ اور اس کی قوم سب مسلمان ہو گئے، اور منذر نے لوگوں کے درمیان اسلام و عدل کو قائم کیا۔ منذر بن سعدی کا جواب یہ تھا کہ میں نے اس امر کے سلسلہ میں غور و فکر کیا جو میرے ہاتھ میں ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں، اور میں نے جب تمہارے دین کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید پایا، لہذا دین کو قبول کرنے میں مجھے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی۔ اس میں زندگی کی تمنا اور موت کی راحت ہے۔ کل مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا تھا جو اس کو قبول کرتے تھے، اور آج ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو اس اسلام دین کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ جب رسول وفات پا گئے اور آپ کی وفات کے تھوڑے وقفے کے بعد منذر کا بھی انتقال ہو گیا تو بحرین کے لوگ بھی مرتد ہو گئے اور منذر بن نعمان الغرور کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ماضی میں بحرین کا اطلاق کس سرزمین پر ہوتا تھا؟ سرزمین بحرین ایک تنگ پٹی ہے جو ہجر کے ساتھ خلیج عرب کے ساحل پر واقع ہے۔ قطیف سے شروع ہو کر عمان تک پھیلی ہوئی ہے اور صحرائی علاقہ بعض کناروں پر سمندر سے جا ملتا ہے، اور یہ پٹی بالائی حصے میں یمامہ سے جا ملتی ہے۔ دونوں کے درمیان ٹیلوں کا ایک سلسلہ واقع ہے جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں، اور یہ ٹیلے نیچے ہیں جس کی وجہ سے پار کرنا آسان ہے۔ لہذا ماضی میں بحرین کا اطلاق سعودی عرب کے مشرقی حصے اور کویت کے علاوہ خلیج عرب کی دیگر عمارتوں پر ہوتا تھا۔ بحرین میں فتنہ ارتداد کا قلعہ کما کرنے میں وہاں کے ان مسلمانوں کا بڑا کردار رہا جو اسلام پر ثابت قدم رہے، اور اس سلسلے میں جارود بن معلّہ رضی اللہ عنہ نے اہم کردار ادا کیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور دین کا فہم حاصل کیا، پھر اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ سب نے انہیں قبول کیا، بہت تھوڑے لوگ ایسے رہے جنہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بنو عبد القیس کے لوگ کہنے لگے کہ اگر محمد نبی ہوتے تو وفات نہ پاتے، اور پھر وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت جارود کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا، فرمایا اے بنو عبد القیس، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر معلوم ہو تو جواب دینا اور اگر نہ معلوم ہو تو جواب مت دینا۔ لوگوں نے کہا آپ جو چاہیں سوال کریں۔ فرمایا کیا جانتے ہو کہ ماضی میں اللہ کے انبیاء رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا انہیں جانتے ہو یا انہیں دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم جانتے ہیں، دیکھتے نہیں۔ فرمایا وہ کیا ہوئے؟ ان لوگوں نے کہا وفات پا گئے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت جارود نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے جیسا کہ گزشتہ انبیاء وفات پا گئے، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر بنو عبد القیس کے لوگوں نے بھی کہا ہم بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آپ ہمارے آقا اور ہم میں سب سے افضل ہیں۔
پھر وہ اسلام پر ثابت قدم ہو گئے۔ جارود رضی اللہ عنہ کا یہ موقف قابل تعریف ہے۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم بنو عبد القیس کو ثابت قدم رکھا اور وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ انہیں اللہ نے انبیاء سابقین کی مثال بیان کرنے کا الہام کیا۔ جس طرح آخر میں انہیں موت آئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ قوم کے لوگ مطمئن ہو گئے اور ان کا جو شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سے تفقہ فی الدین کی اہمیت، دین کی جو سمجھداری ہے اس کی اہمیت اور اس کی خصوصیت نمایاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اعتقاد و سلوک کی سدھار میں اس کا کس قدر اثر ہوتا ہے، خاص طور پر جب فتنہ رونما ہو جائیں۔ جب واضح کی بستی اسلام پر قائم رہی، یہ پہلی بستی تھی جہاں مدینہ کے بعد پہلا جمعہ قائم کیا گیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے کہ مرتدین نے اس بستی کا محاصرہ کر لیا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دی، خورد و نوش کی اشیاء بند کر دی، سخت بھوک کا جب شکار ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مصیبت دور کی۔ بھوک کی شدت کا تذکرہ اس صورت کی عکاسی ان میں سے ایک شخص نے اپنے اشعار میں کی ہے، جس کا نام عبداللہ بن حذف تھا، جس کا تعلق بنو بکر بن کلاب سے تھا۔ انہوں نے شعر میں اس کو ڈھالا ہے کہ کیا میں ابو بکر اور مدینہ کے تمام سپوتوں کو پیغامبر نہ بھیج دوں؟ کیا آپ لوگوں کو ان اچھے لوگوں کی خبر ہے جو جواثہ میں محصور پڑے ہیں؟ ہر گلی کوچے میں ان کے خون گویا کہ سورج کی شعاعیں ہیں جو دیکھنے والوں کی نگاہوں کو چکا چوندھ کر دیتی ہیں۔ ہم نے رحمان پر توکل کر رکھا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فتح اور نصرت توکل کرنے والوں کے لیے ہے۔ ان مسلمانوں کے حق پر ثابت قدم رہنے کا یہ موقف قابل تعریف ہے جنہیں اعداء اسلام نے جواثہ میں محصور کر رکھا تھا۔ قریب تھا کہ وہ بھوک کی شدت سے ہلاک ہو جاتے، اور عبداللہ بن حذف کے مذکورہ ابیات میں ان محصور مسلمانوں کے عمیق ایمان اور قوت توکل اور اللہ کی فتح و نصرت پر کامل یقین کی دلیل ہے۔ یعنی محصور ہونے کے بعد بھی، بھوک اور شدت کی تنگی کے باوجود بھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ ہی کی طرف سے فتح و نصرت کی امید کی۔ صدیق اکبر نے علا بن حضرمی کی قیادت میں بحرین ایک فوج روانہ کی۔ جب یہ بحرین کے قریب پہنچے تو ثمامہ بن عسال اپنی قوم بنی سحیم کے ایک بھاری تعداد کے ساتھ آپ سے ملے اور اس علاقے میں مسلمانوں کو ابھارا، اور جارود بن معلہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک بڑی فوج اکٹھی ہو گئی، جس کے ذریعے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدوں سے قتال کیا۔ اللہ نے اہل ایمان کی نصرت فرمائی۔ بحرین میں فتنہ ارتداد کا قلعہ کما کرنے میں جن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ تعاون کیا، ان میں سے قیس بن عاصم، منقری، عفیف بن منذر اور مثنى بن حارثہ صیبانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سر فہرست ہے۔ علا بن حضرمی کی ایک کرامت ہے، اس کرامت کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ علا رضی اللہ عنہ کا شمار علماء عباد اور مستجاب الدعوات، یعنی مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے کہ جو بھی دعا کرے اللہ اسے قبول کر لے۔ تو اس غزوہ میں آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، اونٹ تمام ساز و سامان کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے، لوگ ایک اونٹ کو بھی نہ پکڑ سکے، لوگوں کے پاس جسم کے کپڑوں کے سوا کچھ نہ رہا، لوگوں کو بے حد غم و پریشانی لاحق ہوئی اور ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے۔ حضرت اعلیٰ کی طرف سے منادی نے ندا دی اور جب سب لوگ جمع ہوئے تو حضرت اعلیٰ نے فرمایا، لوگو کیا آپ لوگ مسلمان نہیں؟ کیا آپ اللہ کی راہ میں نہیں؟ کیا آپ اللہ کے انصار نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ طلوع فجر کے بعد صبح کی اذان ہوئی، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم ہو گئی آپ اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور لوگ بھی گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، آہوزاری کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے لگ گئے۔ لوگوں نے بھی اسی طرح کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ لوگ سورج کی شعاؤں کی طرف دیکھنے لگے، یکے بعد دیگر شعائیں بڑھتی رہیں اور آپ برابر دعا میں لگے رہے۔ جب تیسری ساعت کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بغل میں شیریں پانی کا ایک بڑا تالاب پیدا کر دیا۔ یہ دیکھیے یہ کرامت ہے، اللہ نے ایک میٹھے پانی کا ایک تالاب پیدا کر دیا۔ پھر آپ اور لوگوں نے اس تالاب کے پاس جا کر پانی پیا اور غسل کیا۔ جب سورج بلند ہوا تو ہر جانب سے اونٹ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ واپس آ گئے۔ لوگوں نے اپنے سامان میں سے ایک دھاگا بھی غائب نہیں پایا۔ پھر اونٹوں کو خوب پانی پلایا۔ لوگوں نے اس سریہ میں اللہ کی بہت ساری نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ مرتدین کی شکست۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے لشکر سے قریب ہوئے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا تو لشکروں نے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت حضرت علی نے مرتدوں کی لشکر میں شور و غل سنا۔ لوگوں سے کہا کون ان لوگوں کی خبر لے کر آئے گا؟ عبداللہ بن حذف تیار ہوئے اور ان میں گھس گئے۔ دیکھا وہ لوگ شراب پی کر کے مست ہیں۔
واپس آ کر خبر دی۔ حضرت اعلیٰ نے فوراً فوج لے کر ان پر چڑھائی کر دی اور انہیں خوب اچھی طرح قتل کیا۔ بہت کم لوگ بھاگ سکے، ان کے تمام مال و متاع پر مسلمان قابض ہو گئے اور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ حطم بن ربیعہ جو بنو قیس بن ثعلبہ کے سرداروں میں ساتھ تھا سویا ہوا تھا۔ اچانک مسلمانوں کے حملے سے خوف زدہ ہو کر بیدار ہوا، گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنا چاہا لیکن اس کی رکابی ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا کوئی ہے جو میری اس رکابی کو درست کر دے؟ رات کے اندھیرے میں ایک مسلمان نے کہا کہ میں درست کرتا ہوں، اپنا پاؤں تو اٹھاؤ۔ جب اس نے اپنا پاؤں اٹھایا تو اس نے تلوار سے اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ اس نے کہا اب مجھے ختم ہی کر دو۔ مسلمان نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ سواری سے گر پڑا، جو بھی اس کے پاس سے گزرتا اس سے کہتا مجھے قتل کر دو۔ کوئی بھی اس کو قتل کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، یہاں تک کہ اس کے پاس قیس بن عاصم کا گزر ہوا۔ اس نے کہا میں حطم ہوں، مجھے قتل کر دو۔ قیس نے اسے قتل کر دیا۔ بعد میں جب دیکھا کہ اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے تو اس کو قتل کرنے پر نادم ہوئے اور کہا اگر مجھے معلوم ہوتا تو اسے اسی حالت میں چھوڑ دیتا، اس کو حرکت نہ دیتا۔ پھر مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور ہر موقع اور ہر راستہ میں ان کو قتل کرنے لگے۔ جو لوگ بھاگنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے کشتیوں پر سوار ہو کر دارین میں جا کر کے پناہ لی۔ دارین بحرین کی ایک بستی کا نام ہے۔ ادھر اعلیٰ بن حضرمی نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا۔ جب مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوئے مسلمانوں سے کہا چلو ہم دارین چلتے ہیں تاکہ اعداء اسلام سے وہاں بھی قتال کریں۔ جلدی سے لوگ تیار ہو گئے، انہیں لے کر کے آپ روانہ ہوئے۔ سمندر کے ساحل پر پہنچے، کشتیوں پر سوار ہونا چاہا، دیکھا مسافت بہت دور ہے، کشتیوں کے ذریعے سے وہاں جلدی نہیں پہنچا جا سکتا، اتنے میں دشمن بھاگ جائیں گے۔ گھوڑے کے ساتھ سمندر میں کود پڑے اور یہ ذکر کرتے رہے یا ارحم الراحمین، یا حکیم، یا کریم، یا احد، یا صمد، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا انت یا ربنا۔ اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ یہ ذکر کرتے رہیں اور سمندر میں گھس جائیں۔ انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے اسلامی فوج کو لے کر خلیج کو اس طرح پار کیا کہ گویا نرم ریت پر چل رہے ہوں جس کے اوپر پانی ہو، جو اونٹوں کے کھر اور گھوڑوں کے گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ اس کی مسافت کشتیوں کے ذریعے سے 1 دن اور 1 رات کی تھی، لیکن اسلامی فوج 1 دن میں جا کر واپس بھی آ گئی اور دشمن میں سے کسی کو خبر پہنچانے والا بھی نہ چھوڑا۔ مال اور چوپائی اور عورتوں اور بچوں کو لے کر واپس ہوئے۔ سمندر میں مسلمانوں کی کوئی چیز غائب نہ ہوگی، صرف ایک مسلمان کے گھوڑے کا توبڑا رہ گیا تھا، لیکن اعلیٰ اسے بھی لوٹ کر واپس لے آئے۔ پھر مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا۔ فوج کی کثرت کے باوجود شہ سواروں کو 6000 اور پیادہ کو 2000 ملے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح و نصرت سے جب آگاہ کیا، آپ نے ان کے اس کارنامے پر شکر ادا کیا۔ عفیف بن منذر نے سمندر میں سے گزرنے کا واقعہ ان اشعار میں بیان کیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سمندر کو بھی تابع کر دیا اور کفار پر عظیم مصیبت نازل فرمائی۔ ہم نے سمندر کو پھاڑنے کی دعا کی تو اللہ نے زمانے قدیم میں سمندروں کو پھاڑنے سے زیادہ عجیب و غریب چیز رونما کی۔ حضرت اعلیٰ کی ان کرامتوں کا مشاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہجر کے ایک راہب نے بھی کیا اور اس کے بعد وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو اس نے کہا مجھے خوف لاحق ہوا کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری شکل کو مسخ کر دے گا، کیونکہ میں نے آیات و کرامات کا مشاہدہ کر لیا ہے اور میں نے فضا میں سحر کے وقت ایک دعا سنی ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی دعا تھی؟ اس راہب نے کہا وہ دعا یہ تھی اللہم انت الرحمن الرحیم لا الہ غیرک والبدیع لیس قبلک شیء۔ یہ دعا ہے، اس میں سے میں نے یہ جان لیا کہ ملائکہ کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد اسی لیے کی گئی کہ یہ اللہ کے دین پر قائم ہے۔ پھر اس کا اسلام پختہ ہو گیا اور صحابہ اس کی باتیں سنتے تھے۔ مرتدین کی شکست کے بعد اعلیٰ بن حضرمی بحرین واپس ہوئے۔ اسلام نے جڑ پکڑ لی، اسلام اور اہل اسلام کو قوت و عزت ملی۔ شرک اور مشرکین ذلیل و خوار ہوئے۔ اگر مرتدین کے حق میں خارجی دخل اندازی نہ ہوتی تو طویل عرصے تک مرتدی مسلمانوں کے مقابلے میں موقف اختیار کرنے کی جرأت نہ کرتے، لیکن اہل فارس نے مرتدین کو 9000 مقاتلین کی امداد بھیجی۔ عرب مرتدین کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 4000۔ بحرین میں فتنہ ارتداد کی آگ بجھانے میں مصنع ابن حارثہ نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اپنی فوج کے ساتھ اعلیٰ بن حضرمی کا ساتھ دیا۔ اپنی فوج کے ساتھ بحرین سے شمال کی طرف روانہ ہوئے، قطیف اور حجر پر قبضہ جمایا، دجلہ کے دہانے تک پہنچ گئے اور اپنے اس مشن میں لگے رہے۔
یہاں تک کہ فارسی فوج اور ان کے عمال پر غالب آئے جنہوں نے بحرین کے مرتدین کی مدد کی۔ مرتدین سے قتال کے لیے ان علاقوں میں جو لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے تھے انہیں لے کر علا بن حضرمی کے ساتھ شامل ہو گئے، ساحل کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دجلہ و فرات کے ڈیلٹا میں آباد عرب قبائل کے پاس پہنچ گئے، ان سے بات چیت کر کے ان سے معاہدہ کر لیا۔ اور جس وقت خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنہ ابن حارثہ کے بارے میں دریافت کیا تو قیس بن عاصم منقری نے کہا یہ کوئی غیر معروف مجہول النسب اور غیر شریف انسان نہیں، وہ تو مثنہ ابن حارثہ شیبانی ہے۔ ابو بکر صدیق نے مثنہ ابن حارثہ کے لیے حکم صادر فرمایا کہ وہ عراق میں عربوں کو اسلام کی دعوت جاری رکھیں۔ مثنہ ابن حارثہ نے جو کارنامے انجام دیے انہیں ابو بکر نے فتح عراق کے سلسلے میں پہلا قدم قرار دیا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو اسلامی فوج کی قیادت کے لیے وہاں فیج کر کے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ حضرت ابو بکر موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے طاقتوں کو تیار کرتے اور ہمتوں کو انگیختہ کرتے تاکہ اچھے اور بلند نتائج حاصل ہوں، اور لوگوں کے اندر پوشیدہ قوتوں کو کام میں لاتے اور ان کو اس طغیان اور سرکشی کو کچلنے کے لیے تیار کرتے جس نے زعماء کفر طغیان کے سروں میں بسیرا کر رکھا تھا۔ تو دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو کردار رہا ہے فتنہ ارتداد کے تعلق سے، جو لوگ اسلام کے بعد یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے، مختلف علاقوں میں ہوئے، مختلف ملکوں میں ہوئے، اس وقت ابوبکر صدیق نے اپنی افواج کو بھیج کر کے دستی روانہ کر کے آپ نے ان تمام لوگوں سے قتال کیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف واپس لانے میں کامیاب ہوئے، اور ساتھ ہی جن لوگوں نے اسلام لانے پر ڈٹے رہے آپ نے ان سے قتال کیا، اور اس ذریعے سے آپ نے بہت ساری مال غنیمت کو بھی حاصل کیا۔ صحابہ کرام کو آپ ہمیشہ ہمت بڑھاتے رہے، اور اس تمام واقعات کے اندر میں حضرت خالد بن ولید اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو کردار ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا ہے وہ نمایاں کردار رہا ہے۔ ان واقعات کے تناظر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اسلام کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی جب بھی جان کی مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو ہم بھی اپنی جان اور مال کی قربانی دینے میں دریغ نہ کرے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔